السلام علیکم معزز خواتین و حضرات، شعرانی ٹی وی میں آپ کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج جس ٹاپک پہ ہم گفتگو کرنے کی سعادت حاصل کریں گے وہ بہترین ٹاپک ہے جنت اور دوزخ کا۔ جنت مسلمانوں کے لیے وہ تحفہ بیان کیا اللہ تبارک و تعالی نے کہ دنیاوی زندگی تمہارے لیے جہنم کی مانند ہے۔ جہنم کی مانند مطلب کہ یہاں پر روک ٹوک ہوگی کہ ان چیزوں کو اختیار نہیں کرو، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا۔ ایسی کئی چیزیں ہیں کہ جو اسلام نے جن چیزوں کا حکم دیا وہ حکم کے پابند ہوں گے، اس حکم کی تکمیل کریں گے تو پھر ہی وہ جنت میں داخل ہو سکیں گے۔ تو جنت ایک بہترین مقام ذکر کیا کہ جنت میں جو ہے وہ آبشاریں ہوں گی، درخت ہوں گے، جس چیز کی انسان خواہش کرے گا وہ پھل اس کے سامنے موجود ہو جائے گا، جس جانور کی، جس پرندے کی کھانے کی خواہش ہوگی وہ بھنا ہوا اس کے سامنے آ جائے گا۔ جہاں یہ انعامات بیان کیے وہیں دوسری طرف جہنم کا بھی تذکرہ فرمایا کہ وہاں پر جو ہے وہ آگ کا عذاب دیا جائے گا، آگ کی جوتیاں پہنائی جائیں گی، خون کی پیپ کی جو ہے وہ پلائی جائے گی، گھولتا ہوا گرم پانی پلایا جائے گا کہ جس کی وجہ سے آنتیں وغیرہ سب کٹ کے باہر آ جائیں گی۔ تو یہ ساری چیزیں ذکر ہوئی ہیں۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت اور دوزخ ہمارے سامنے جو ہے یہ ہمارا جو ہے وہ ویژن ہے، ڈریم ہے مسلمانوں کا کہ ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کرنا ہے اور اس کے بعد جنت میں داخل ہونا ہے۔ اسی وجہ سے مسلمان جن چیزوں سے روکا کرتے ہیں کہ دنیا میں جائز ہونے کے باوجود چیزوں سے بھی رک جاتے ہیں کہ جو وہ غیر اخلاقی حرکات ہیں یا وہ ایتھکس کے خلاف ہیں یا وہ جو ہے مسلمانوں کے جو ہے وہ نظر میں ان چیزوں کو برا کہا جاتا ہے، اس وجہ سے بھی وہ جو ہے وہ کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں یا ان چیزوں کو اختیار کرتے ہیں کہ جس کا صرف اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا۔ جو اصل دین پر عمل کرتے ہیں ان کے لیے انعامات ہیں، وہ انعامات ان کی نظر میں ہوتے ہیں، وہ ان کی توجہ جو ہے وہ انعامات ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے چونکہ وعدہ فرمایا ہے، کبھی اپنے وعدے کو جھوٹا نہیں فرماتا۔ تو اپنا جو اللہ نے دنیا میں وعدہ فرمایا، جب وہ دنیا میں چیزیں انسان کو مل جاتی ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے جو جنت میں وعدہ فرمایا کہ جنت میں مومنین کو یہ ملے گا تو وہ بالکل ملے گا۔ ہم نے کیا کہا کہ ہم نے صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کیا تو ہمیں نظر آئے کہ وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے، تو ہم نے کہا کہ دنیا کی عیش و عشرت بھی لے لو، دنیا میں بھی جو ہے وہ بدکاریاں کر لو، فحاشیاں کر لو، دنیا میں جو ہے پیسہ کمانے کے لیے کوئی بھی ذریعہ اختیار کر لو، مطلب جانوروں کی طرح زندگی بسر کرو، درندوں کی طرح جو ہے وہ دنیا میں پھیل جاؤ اور پیسہ کمانے کے لیے کسی بھی حد تک گزر جاؤ، اور اس کے بعد جب تمہارے پاس پیسہ حاصل ہو جائے، جب پیسہ حاصل ہو جائے گا تو پھر اللہ کی راہ میں صدقہ بھی کرنا، اللہ کی راہ میں خیرات بھی کرنا، اللہ کی راہ میں جو ہے وہ لوگوں کو بھوکوں کو کھانا بھی کھلانا، یہ ساری چیزیں کر لینا تو پھر کیا ہوگا کہ دنیا بھی مل جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ تو یاد رکھیں یہ روش اختیار کرنا، یہ سوچ اختیار کرنا بالکل بیجا ہے۔ تبارک و تعالیٰ آپ کے صدقے کا، آپ کے فطرے کا، آپ کے بھوکے کو کھانا کھلانے کا محتاج نہیں ہے۔ رزق کا ذمہ اس نے لیا ہے، وہ سب کو کھلا رہا ہے، سب کو کھلا رہا ہے، اسی نے اسباب پیدا کیے ہوتے ہیں۔ لیکن ہم جو پیسہ کما، یاد رکھیں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے حدیث قدسی میں کہ قلم قدرت رزق لکھ کر خشک ہو چکا ہے، اب کسی کی پرہیزگاری اس کے رزق میں اضافہ نہیں کر سکتی، کسی کے گناہ یا کسی کی بدکاری اس کے رزق کو کم نہیں کر سکتی۔ تو جب نہیں کر سکتی تو جتنا ملا ہے وہ مل کر رہے گا۔ اب ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمیں اختیار دیا کہ یہ اختیار ہے، یہ تمہارے پاس سامنے جو ہے وہ اپورچونٹیز ہیں، یہ تمہارے پاس وسائل ہیں، ان وسائل کو اختیار کر کے چاہے تو اپنی روزی کو حلال کر لو، چاہے تو اپنے دیے جو تمہیں مال ملنے والا ہے رزق کی صورت میں اس کو حرام کر دو۔ مال جتنا ملے گا اس کی مدت متعین ہے کہ اگر کسی کی دنیا میں وہ 100 کروڑ کا مالک بننے والا ہے تو 100 کروڑ اس کو مل کر رہے گا کیونکہ اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے، ہمیں جو ہے وہ ہماری جو ہے وہ مائنڈ کاؤنسلنگ ہی غلط کی گئی ہے۔ لوگوں میں ہم بیٹھتے ہیں، جن لوگوں کے ساتھ ہم گیدرنگ لگاتے ہیں ان کی سوچ اور فکر میں یہی ہوتا ہے کہ بھائی جب تک کسی کو چونا نہیں لگاؤ نا، جب تک حرام نہیں کماؤ نا، جب تک 2 نمبر کام نہیں کرو نا تو آپ کے پیسوں میں جو ہے نا بچت نہیں ہو جاتی۔ ڈاکٹرز کے بھی تو دینے ہوتے ہیں اور جو ہے وہ بچوں کے خراجات بھی تو دینے ہوتے ہیں، اسکولوں کی فیس اتنی ہے، مکان کے کرائے اتنے ہیں، دکان کا کرایہ اتنا ہے، اگر حلال کمائیں گے تو ایسے تھوڑی نکلے گا۔ تو بھائی یہ آپ کیوں سوچ رہے ہیں کہ اگر حلال کمائیں گے تو نہیں نکلے گا؟ جو رب آپ کو حلال ذرائع سے دی ہوئی روزی دے رہا ہے، کسٹمرز کو آپ کی دکان پہ بھیج رہا ہے، کسٹمرز کو آپ کی کمپنی میں بھیج رہا ہے، یہ ساری چیزیں وہی تو کر رہا ہے۔
تو اس پر نگاہ ہونی چاہیے نا کہ جس نے 5 بھیجے ہیں وہ 10 بھی بھیج سکتا ہے، جس نے 10 کسٹمر بھیجے وہ 20 کسٹمر بھی بھیج سکتا ہے۔ آپ کی نگاہ خالق کی طرف ہونی چاہیے تھی کہ خالق نے اگر 5 کو میری طرف متوجہ کیا ہے تو یہ وہی چاہے گا تو 40 کو بھی بھیج دے گا، 50 کو بھی بھیج دے گا، کیونکہ اللہ نے آپ کا ایک ذریعہ، ایک مخصوص حصہ آپ کا مقرر فرمایا ہے۔ لیکن ہم اس مخصوص حصے کو پانے کے لیے جلد بازی کرتے ہیں، اور اس جلد بازی کے نتائج میں کیا ہوتا ہے کہ آنے والی جو روزی حلال ہوتی ہے اس کو ہمارے ذریعے سے حرام کر دی جاتی ہے، کیونکہ ہم اس میں اپنا حصہ ملا دیتے ہیں، ہم اس کو زیادہ حاصل کرنے کے لیے اس روزی کو حرام کر دیتے ہیں۔ تو جنت میں اگر جانا ہے تو جنت کا معیار آپ کا یہ ہونا چاہیے تھا کہ جنت ملے گی ان وجوہات پہ، دیکھیں رولز ریگولیشن بنایا آپ کے خالق نے، آپ کے مالک نے، کہ تم یہ طریقہ اختیار کرو گے تو جنت میں چلے ہوگے۔ ہم نماز میں دعا کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، چلا ہمیں سیدھے راستے پر۔ اور نماز ختم کرنے کے بعد جب ہم دکان پہ آتے ہیں تو غیر المغضوب، راستوں پر غضبناک ہوگا، انہی رستوں کو ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں۔ دکان پہ آنے کے بعد انہی رستوں کو ہم اختیار کر رہے ہوتے ہیں جس جگہ ہم کام کر رہے ہیں وہاں پر۔ اگر کوئی پڑھا رہا ہے تو وہاں پر وہ جو ہے وہ جس کو جتنا موقع مل رہا ہے وہ چاہ رہا ہے کہ ٹائم گزر جائے اور اس ٹائم کے مجھے پیسے مل جائے، لیکن اصل جو مقصد کے لیے، جس مقصد کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، جس کام کے لیے آپ کو بلایا گیا تھا، وہ کام نہیں ہو پاتا بس اوقات۔ خواب میں کبھی کبھی یہ کہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک دفعہ ہلکی سی جھلک جہنم کی دکھا دے، تو یاد رکھیں اگر ایک جھلک آپ کو نظر آ گئی نا، ایک جھلک صرف، جو کروڑویں حصے کی ہو، 1 منٹ کے کروڑویں حصے کی ایک معمولی سی جھلک، یقین کیجئے کہ آپ دنیا میں اگر ہوش کھو نہ بیٹھیں تو پھر آپ جو ہے وہ سوچ لیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم کو تکلیف فرمایا، بنایا ہے، تو اگر یہ رولز نہیں بناتا تو پھر سارے دنیا میں بھی جنت ہی ہوتی۔ وہ چاہتا تو کسی کو موت نہیں دیتا، انسان ختم نہیں ہوتا، انسان جیتے رہتے۔ اگر انسان مر بھی آتا تو وہ جہنم کو نہ بناتا، وہ جنت ہی کو بنا لیتا کہ تمام جو ہے وہ پھر جنت میں چلے آئیں گے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے رولز ریگولیشن بنائے کہ جو ان رولز پر عمل کرے گا وہ جنت میں چلے جائے گا، جو ان رولز پر عمل کرے گا حرام کے راستے پہ جائے گا اور جو ہے وہ حلال کو جو ہے چھوڑ دے گا، اللہ اور اس کے رسول کی تعلیمات کو چھوڑ دے گا، تو پھر وہ جہنم میں اوندھا ڈالا جائے گا۔ تو یہ ساری چیزیں تو ذکر ہوئی ہیں، لیکن ہم نے چونکہ مذاق سمجھا ہوا جنت اور دوزخ کو، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنی گیدرنگ میں، ہم بیٹھے ہوتے ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، تو پھر ایسے الفاظ ہمارے کانوں تک آئیں کہ یار جو ہے نا وہ ہم جہنم میں چلے جائیں گے کیونکہ وہاں پر کیٹرینا کیف ہوگی، کیونکہ وہاں پر ایکٹرز ہوں گے، کیونکہ وہاں پر ایکٹرز ہوں گے، تو دنیا میں نہیں مل سکتے، کم سے کم وہیں مل جائیں گے۔ آپ سوچ کا اندازہ لگا رہے ہیں ان کی سوچ کی گہرائی کس طرف جا رہی ہے کہ اللہ نے ان کو جہنم سے روکا ہوا ہے کہ خواب میں بھی نہیں آتی ان کے جہنم کے کس طریقے کی ہے، خواب میں بھی وہ عذابات نہیں آتے کہ جہنم میں ہوگا کیا۔ خواب میں جنت کے مناظر آ رہے ہوتے ہیں، خواب میں جنت کی جو ہے جانے کی جو ہے خواہشیں پیدا ہو رہی ہوتی ہیں، اور اس کے لیے کوششیں بالکل صفر، بلکہ کوشش تو چھوڑیے کہ زبان سے بھی ایسے جملے کہ کیا پتہ کوئی قبولیت کا وقت ہو تو آپ جنت کی باتیں کریں نا، آپ کہیں کہ یار میں چاہتا ہوں مالک لیکن اس کے باوجود مجھ سے گناہ ہو جاتا ہے، تو ہی معاف فرمانے والا ہے، میں کوشش کر سکتا ہوں، مجھے اس کوشش پر استقامت عطا کر۔ ہم یہ بھی نہیں کرتے، ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ مسخرے بازی تمسخر کے لیے ہم یہاں پر جنت اور دوزخ کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں۔ ہوٹلوں پہ گیدرنگ لگائی ہوئی ہے تو وہاں پر جنت اور دوزخ کو ڈسکس کیا جا رہا ہے کہ یار جنت میں تو یار سب ایک سا ہی ہوگا، دوزخ میں چلتے ہیں نا یار۔ ایسے کامیڈینز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے کہ جو بات کرتے ہوئے اس میں کامیڈی لانے کے لیے جہنم کا تذکرہ کر دیتے ہیں۔ تو یار یہ اگر یہ مسلمان ہے تو مسلمان ہونے کے ناطے یہ زیب نہیں دیتی تھی یہ چیز کہ آپ جنت اور جہنم کا جو ہے مذاق بناتے ہیں۔ ہم نے مذاق بنا دیا، ہماری نظر کے، ہماری فکر کے اندر جنت اور دوزخ کے کوئی مناظر ہمارے سامنے نہیں ہے، کوئی مناظر ہمارے سامنے نہیں ہے کہ جنت ہوگی کیا، جنت میں کون لوگ ہوں گے۔ ہم یہ نہیں سوچ رہے کہ جنت میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس اللہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دیگر انبیاء کے ساتھ ہمارا جو ہے وہ داخلہ عطا فرمائے، صحابہ کے ساتھ داخلہ عطا فرمائے، وہ رول ماڈل ہیں آپ کے، وہ اسلام کے ہیرو ہیں۔ ہم ان ہیروز کو چھپا کر دنیاوی ہیرو کو یاد کر کے ہم چاہ رہے ہوتے کہ ان کے ساتھ بھلے ہم جہنم میں چل جائیں لیکن ہمارا جو ہے وہ جہنم میں ان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ تو بھائی اگر ایسی باتیں آپ نے کرنی ہے تو ان باتوں میں یاد رکھیں کہ جو دماغ میں آپ کے ہے نا یہ بربادی کی طرف لے جانے کا سامان خود آپ کر رہے ہیں کہ اگرچہ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ آپ کو جنت میں داخلہ عطا فرمائے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے ہیں کہ میرا آخری امتی جو اسلام پر مرا، جس نے شرک کبھی نہیں کیا، میں چاہتا ہوں کہ وہ جنت میں مجھے مل۔ تو پھر رسول چاہ رہے ہیں کہ یہ مومن جنت میں جائے، اور مومن کی خواہش یہ ہے کہ وہ ایکٹرز کے ساتھ جہنم میں اس کا داخل ہو۔ اللہ جو ہے وہ عقل سلیم عطا فرمائے۔ ایسے جملوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کریں کہ جو اسلام سے انحراف کرنے پر جو ہے وہ آمادہ کرتے ہیں یا اسلام سے دور کرنے پر آمادہ کرتے ہیں۔
تو امید ہے کہ جو باتیں بیان کی جاتی ہیں اس کو جو بھی سنتا ہے تو عمل کریں اور ان چیزوں سے اجتناب کریں اور جنت کے تذکرے فرمائیں، جنت کے منازل بیان فرمائیں، تاکہ آپ کو جو ہے وہ امید پیدا ہو اور جو چیزیں رکاوٹیں بنتی ہیں وہ رکاوٹیں دور ہوں، تاکہ آپ عمل کی طرف رغبت حاصل کر سکیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔